السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی حدیث بہت مزے کی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارک بیان کروں گی انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3547 ہے۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ درمیانہ قد کے تھے، نہ بہت لمبے اور نہ بہت چھوٹے تھے۔ رنگت کھلتا ہوا تھا، سرخ و سفید، نہ خالی سفید تھے اور نہ بالکل گندم کو۔ آپ کے بال نہ بالکل مڑے ہوئے سخت قسم کے تھے اور نہ سیدھے لٹکے ہوئے ہی تھے۔ نزول وحی کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ مکہ میں آپ نے 10 سال تک قیام فرمایا اور اس پورے عرصے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور مدینہ میں بھی آپ کا قیام 10 سال تک رہا۔ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ ربیعہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دیکھا تو وہ لال تھا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ خوشبو لگاتے لگاتے لال ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور اخلاق میں بھی سب سے بہتر تھے۔ آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ بہت چھوٹا، بلکہ درمیانہ قد تھا۔ یہ حدیث نمبر 3549 ہے۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا، صرف آپ کی دونوں کنپٹیوں پر سر میں چند بال سفید تھے۔ کسی نے برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار کتنا لمبا پتلا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، چہرہ مبارک چاند کتنا گول اور خوبصورت تھا۔ یہ حدیث نمبر 3552 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں بہت ہی خوش داخل ہوئے۔ خوشی اور مسرت سے پیشانی کی لکیریں چمک رہی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے سنا نہیں مجزز مدلجی نے زید و اسامہ کے صرف قدم دیکھ کر کیا بات کہی؟ اس نے کہا کہ ایک کے پاؤں دوسرے کے پاؤں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ اسی کو اختیار فرمایا جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوئی، بشرط یہ کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس میں گناہ کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی حرمت کو کوئی توڑتا تو آپ اس سے ضرور بدلہ لیتے تھے۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی حریر اور دیباج میرے ہاتھوں نے کبھی چھوا، اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یا آپ کے پسینے سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ کوئی خوشبو یا عطر سونگھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ ماشاءاللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اطہر اتنے بیان کرتے کرتے دل چاہ رہا ہے کہ میں بیان کرتی ہی رہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھا انسان بننے کی توفیق عطا کرے۔ پلیز شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔